وہ خان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا، موبائل پہ محض گفتگو تھا جس سے اس کی پیشانی کے بل گہرے ہو رہے تھے، گویا گفتگو مزاج فروختہ تھی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیا کیجیے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا، اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اس کی گاڑی کے تعاقب میں معمول کے مطابق گارڈز کی گاڑیاں تھیں۔ اس کی گفتگو کشیدہ تر ہو رہی تھی جبکہ خان دل میں خیر کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ بس کر دے لیزے، تم تو یوں کر رہی ہو جیسے محاذ پہ جا رہی ہو، ایک ذرا سی اسپیچ ہے اور تم اس کی زبان کو بریک مرینا کے تھپڑ سے لگا۔ شرم کرو، تسلی دیتا بندہ، اور تم فضول باتیں کر رہے ہو۔ انہوں نے اسے لتاڑتے ہوئے روحان سی کھڑی علیزے کو گلے لگایا۔ فکر کی کوئی بات نہیں، ہم سب دعا کریں گے اور بھائی بھی تو ساتھ جا رہے ہیں۔ اس نے تسلی کروائی تو وہ سب سے ملتی اور دعائیں لیتی حمین اور ولی کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ کدھر جا رہے ہیں ہم؟ اس نے اسی موڈ کے ساتھ خان سے پوچھا۔ آپ کو بتایا تھا نا، کالج کے فنکشن میں جانا ہے۔ اس نے گویا اسے یاد دلانے کی کوشش کی تو وہ انتہائی کوفت زدہ ہوا۔ کون سے کالج جانا ہے؟ اس نے اسی سرد سپاٹ انداز میں پیچھے کو ٹیک لگاتے ہوئے سوال کیا۔ اس کے سوال پہ خان نے گہری سانس لی اور کنکھیوں سے اسے دیکھتے دھیرے سے کالج کا نام لیا۔ اس کے نام سنتے ہی وہ سیدھا ہوا۔ کون سے کالج؟ اس نے دوبارہ پوچھا تو اس نے نام دہرایا۔ اس کے منہ سے وہی نام پھر سے سن کے اس کی آنکھیں دہکنے لگیں۔ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس کی بات پہ خان حیران ہوا۔ سر، آپ کو میں نے 4 دن پہلے سے بتایا ہوا ہے۔ اس نے یاد دلایا تو وہ گہرا سانس لے کے رہ گیا۔ خان، تمہاری بھابھی میم نے کسی کام کا نہیں چھوڑا، چلو آج سارا بدلہ لیتے ہیں، ان کو سرپرائز دیتے ان کی جان ہوا کرتے ہیں۔ اس طرح کی گفتگو بھی وہ اتنے سنجیدہ انداز میں کر رہا تھا کہ وہ اش کر اٹھا۔ بھابھی میم کے بھائی بھی ہیں ان کے ساتھ، شاید وہ بھی کچھ پیش کریں گی، اس نے مزید اطلاع دی۔ چلو آج اپنے سالوں سے بھی ملاقات کرتے ہیں۔ وہ محظوظ ہوتا اسی انداز میں گویا ہوا تو خان نے بے ساختہ اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ پرنسپل کے آفس میں بیٹھا آج وہ ان فارمیلٹیز سے جی جان سے کوفت زدہ ہو رہا تھا۔ وہ انتہائی ضبط کیے بیٹھا انتظار کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ وہ چاہتا تو اس سے بغیر کسی تگ و دو سے مل سکتا تھا، لیکن وہ اسے اس کی پرفارمنس کے بعد سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ جانتا تھا وہ اسے دیکھ کے وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گی۔ خان اس کی کیفیت جانتا تھا، اسی لیے اس سے مسکراہٹ چھپانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی دبی دبی مسکراہٹ دیکھتے جہان نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ وہ بہت نرم اور پر اعتماد لہجے میں حجاب کے متعلق دلائل دے رہی تھی۔ جب یوں ہی اس کی نگاہ مہمان خصوصی کی نشستوں کی طرف گئی، اس کا لہجہ ایک دم سے لڑکھڑایا۔ وہ بہت گہری اور سلگتی نگاہوں سے مٹھی ہونٹوں پہ جمائے اس کا نقش حفظ کر رہا تھا۔ خود کو بمشکل قابو پاتی اپنا دھیان اپنے لفظوں اور بھائیوں کی طرف لگا دیا اور اپنی اسپیچ کو مختصر کرتی وہ جلدی سے اسٹیج سے اتری۔ یہ کدھر سے آ گئے؟ پہلے تو نہیں تھے۔ وہ حد درجہ پریشان ہو چکی تھی۔ جلے پیر کی بلی کی طرح وہ ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ علیزے، اچھا ہی رزلٹ آئے گا، تم نے اچھی اسپیچ دی ہے۔ زوبی نے اس کی بے چینی کو اور ہی نگاہ سے دیکھتے سمجھتے اسے مشورہ دیا تو وہ خجل سی ہنستی۔ نہیں، وہ بس میں، وہ ہولے سے بمشکل مسکراتی بولی۔ تبھی سارا نے شور مچا دیا، چلو چلو باہر، نتائج اناؤنس ہونے لگے ہیں۔
وہ اسے گھسیٹتے باہر لے گئیں۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ ایک سائڈ پہ جا کھڑی ہوئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ ایک سائڈ پہ جا کھڑی ہوئی تھی۔ وہ جو اپنی اسپیچ اور اس کے پرائز کے متعلق بہت کانشیس تھی، لیکن اب وہ کسی عادی مجرم کی طرح سر جھکائے اس کی نگاہوں سے چھپی تھی۔ وہ اسی طرح سوچوں کے بھنور میں الجھی تھی جب سارا نے اسے جھنجھوڑ دیا، لیزے مبارک ہو، سیکنڈ نمبر پہ آئی ہو۔ او مائی گاڈ، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ اسے گلے لگاتے خوشی سے گویا ہوئی۔ کیا؟ وہ ابھی بھی بے یقین تھی۔ ہاں یار، جلدی کرو، اسٹیج پہ جاؤ۔ وہ بات کرتی رکی۔ امیزنگ یار، چیف گیسٹ تو دیکھو، بلا کا ہینڈسم ہے۔ میں تو مر چکی یار اس پہ، یہ پہلے کیوں نظر نہیں آیا مجھے پورے فنکشن میں۔ سارا کی دہائیاں عروج پہ تھیں۔ اس کی بات سن کے وہ بغیر دیکھے جان گئی کہ بات کس کی ہو رہی ہے۔ یہ سن کے اسٹیج پہ جاتے اس کی جان آدھی رہ گئی۔ یار تم لوگ چلی جاؤ، اس نے من مناتے کہا تو وہ بھنا گئی۔ اتنا دیالو بننے کی ضرورت نہیں، جلدی مرو، 3 بار بلا چکے ہیں۔ ان کے ٹھوکا دینے پہ وہ لرزتے دل، کانپتی ٹانگوں کے ساتھ اسٹیج کی طرف بڑھی۔ وہ خود کو اس کی پرتپش نگاہوں کے حصار میں محسوس کر رہی تھی۔ اس نے قریب آتی سفید حجاب کے ہالے میں لپٹی اس کے چہرے پہ ایک بھرپور نگاہ ڈالی۔ وہ ہولے سے اسٹیج پہ اس کے قریب آئی اور بنا دیکھے شیلڈ پکڑنے لگی۔ جفائیں بہت کی، بہت ظلم ڈھائے، کبھی ایک نگاہ کرم اس طرف بھی، ہمیشہ ستاتے ہو جس طرح مجھ کو کسی غیر کو یوں ستا کر تو دیکھو۔ اس کا سنجیدہ اور لو دیتا لہجہ اس کے رویے پہ چوٹ کر رہا تھا۔ اس کے لفظوں کی تپش پہ اس کے شیلڈ پکڑتے ہاتھ لرزے جنہیں اس نے غیر محسوس انداز میں اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیا، ایسے کہ دیکھنے والے کو محسوس ہو کہ شیلڈ کو ہی پکڑا ہوا ہے۔ اس کے لمس پہ وہ لرز اٹھی اور بے ساختہ اس کی طرف دیکھنے کی غلطی کی۔ اس کے دیکھتے ہی اس نے بھرپور انداز میں آنکھوں کو جنبش دی جس سے اس کا نازک دل ہچکولے کھانے لگا۔ اس نے سامنے نگاہیں مرکوز کی جہاں فوٹوز بن رہی تھیں۔ ہاتھوں میں ہاتھ ہیں، پہلو میں دنیا ہے، اسٹیج ہے، واللہ یہ دل بہت انہونی خواہشات کر رہا ہے۔ اب کی بار کی گئی سرگوشی نے اسے وحشتوں میں انڈیل دیا۔ وہ فوراً شیلڈ پکڑتی، ہاتھ چھڑاتی اسٹیج سے اتری۔ وہ تیزی سے پارکنگ کی طرف بڑھ رہی تھی جب کسی سے زور سے ٹکر ہوئی۔ اس کے سامنے ہفت واکلیم گھوم گئے۔ اس نے بے ساختہ ماتھے اور ناک پہ ہاتھ رکھا اور غصے سے کچھ کہنے لگی، لیکن آپ آج ضرور مجھ سے کچھ ایسا کروانا چاہتی ہیں۔ آپ آج ضرور مجھ سے کچھ ایسا کروانا چاہتی ہیں جو آپ بالکل افورڈ نہیں کر سکتی۔ اتنا سنجیدہ لہجہ اور ایسی زمینی بات۔ اس کے حواس سنسنا اٹھے، جسم میں خون کی گردش تیز ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، اس نے ولی اور ہمین کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آپ بہت بے شرم ہیں، میں بھائی کو بتاؤں گی، اس نے گویا دھمکی دی، لیکن الٹا اثر ہوا۔ چلے لائے میرے سالوں کو، میں ملنا چاہتا ہوں، اس نے اسی سرد انداز میں کہا۔ آپ میرے بھائی کو کیسے بلا رہے ہیں؟ اس نے انتہائی غصے اور صدمے سے کہا۔ ڈارلنگ، رشتہ کلیئر کیا ہے، آپ کے بھائی ہیں تو میرے سالے ہی ہوئے نا، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ اس کی بات پہ وہ ہونک سی ہو گئی۔ یہ کون سی کلیئرنس تھی؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی وضاحت مانگتی، وہ دونوں پاس آ گئے۔ ان کے پاس آنے پہ جہان پرسکون سا مڑا تو دونوں کو خوشی آمیز حیرت نے آن گھیرا۔ انہوں نے باری باری اس سے گرم جوش مصافحہ کیا۔ ارے آپ جہان شاہ، رائٹ؟ ولی پرجوش سا بولا تو وہ ہلکا سا سر خم کر گیا۔ ریئلی آئی وانٹ ٹو میٹ یو، ریئلی امپریسڈ۔
وہ بولتا چلا گیا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے بھی آپ سے ملنے کا اشتیاق ہو رہا تھا، اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تو وہ چونک گئے۔ یہ محترمہ کہہ رہی تھی بھائی آئے ہیں سو ملنا چاہتا تھا، اس نے ان کی استفہامیہ نظروں کے جواب میں کہا۔ اس کی اس جرأت پہ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے ایک نظر اس پہ ڈالنی چاہی لیکن وہ اس کے کندھے پہ پہنچ کے واپس پلٹ آئی۔ او ہاں، لیزے کو تو آپ جانتے ہیں نا، بھائی نے بتایا تھا مری۔ ولی اشتیاق سے بولا لیکن وہ بے چین ہوتی اس کی بات کاٹ گئی۔ چلے بھائی، اس نے کہا تو اس نے ایک پرشکوہ اور گہری نگاہ اس پہ ڈالی۔ اچھا بیٹا، اوکے شاہ صاحب، بہت اچھا لگا مل کے، گھر آئیے گا کسی دن، حمید نے اس سے الوداعی کلمات کہتے کہا تو اس کے چہرے پہ محسوس کن تاثر پھیل گیا۔ ہاں ضرور، گھر آنا تو بنتا ہے اب۔ اس نے ایک نگاہ اس بے پرواہ نظر آتے وجود پہ ڈالی جو اس کی بات پہ بے چین ہوتے پہلو بدل گئی۔ جہان سے اجازت لیتے وہ وہاں سے نکلے جبکہ وہ وہیں کھڑا اس راستے پہ نگاہ جمائے کھڑا تھا جہاں وہ گئے تھے۔ مما، آپ اپنے چھڑے چھانٹ بیٹے کی شادی کب کریں گی؟ ترس آ جاتا ہے بیچارے پہ مجھے۔ منہ میں مسلسل انگور رکھے وہ کافی افسوس میں لگ رہا تھا اور تب اس کا منہ کی طرف ہاتھ جاتا تھما۔ یہ کیا؟ اس کی ایسی بات پہ غصہ اور غیظ کے بجائے آج محسوس کن تاثر۔ اس کا کھایا گیا انگور بھی اس کے گلے میں پھنس سا گیا۔ جے تم ٹھیک ہو؟ اس نے فوراً اس کے قریب کھسکتے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھنا چاہا تو اس نے اسے ایک خشمگی گھوری سے نوازا۔ مما، دال میں کچھ کالا ہے، میں بتا رہا ہوں، یہ آپ کا منڈا خراب ہو چکا ہے۔ اس اپنی پہلی بیوی کے ساتھ رہتے رہتے اس نے خان کو آتے دیکھ کے اسے گھسیٹنے کی کوشش کی۔ ویسے یار، جب سر آپ کی بے عزتی کرتے ہیں تو مجھے بیچ میں لا کے خود کو ٹھنڈا کرنے کی آپ کوشش کرنا چھوڑ دیں اور یہ سوتنوں والے تانے مجھے نہ سنایا کریں۔ خان نے اسے ایسے کٹے انداز میں جواب دیا کہ سب کا چھت پھاڑ کے کہا۔ اسے خفت زدہ کر گیا۔ جے سمجھا لو اسے، کچھ اور سمجھ نہ آتے۔ اس نے معمول کی کارروائی کی لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ اچھا سب ختم کریں۔ جہان، آپ سنجیدہ ہو کے بتائیں بیٹا، شادی کے متعلق آپ کی عمر کے لوگوں کے 4 بچے ہیں، وہ 4 بچوں کے باپ ہیں، ہم پہ ترس کھائیں۔ ماما نے موقع دیکھ کے اسے ایموشنل کرنے کی کوشش کی جس میں سب کے چہرے پہ دبی دبی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ سب جانتے تھے کہ اس بات چیت کا نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پارٹ ہوں گے لیکن انہیں تب 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ وہ سب جانتے تھے اس بات چیت کا نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پارٹ ہوں گے لیکن انہیں تب 440 واٹ کا جھٹکا لگا جب انہوں نے اس کی رضامندی سنی۔ اوکے مما، جیسے آپ کی مرضی، اس نے اسی پرسکون انداز میں کہہ کے سب کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ کس سے کرنی ہے شادی؟ انہوں نے اسے گہری نظروں سے ٹٹولتے ہوئے پوچھا تو وہ گہری سانس بھرتا سب کو ایک نظر دیکھتا ہولے سے بولا، علیزے سکندر سے۔ اس نام نے انہیں حیرت زدہ نہ کیا تھا کیونکہ اس بات کا اندازہ انہیں مری کی فون کال سے ہو چکا تھا۔ آئی ہوپ کہ وہ آپ کو پسند آئے گی، وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتا ہوا بولا، اور اگر ایسا نہ ہوا؟ ان کے سوال پہ اس کے قدم مدھم ہوئے۔ وہ ان سے رخ موڑتے ہوئے بولا، آپ کو لگتا ہے کہ میری پسند آپ کی پسند سے ہٹ کے ہو سکتی ہے؟ یہ کہتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا جبکہ اس کے جواب نے ان کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیر دی تھی کہ وہ جذبات کے اظہار میں کنجوسی کرتا تھا، ایسا شاید اس کی نیچر میں تھا، لیکن جب کرتا تو اگلے کا دل ہلا دیتا تھا۔
وہ اظہار چاہے غصے کا ہو، نفرت کا ہو، بیزاری کا ہو یا پھر شدید محبت کا۔ اس کے قدم استقبال کی طرف بڑھ رہے تھے جب اپنے نام کی پکار پہ رک گیا اور حیرت سے مڑا۔ خان، خان! وہ دوڑتی اس کی طرف آ رہی تھی۔ اسے اچنبھا ہوا۔ کیا بات ہے مہرماں بی بی؟ اس نے حیرت سے استفسار کیا، جبکہ اس کے طرز تخاطب پہ وہ دل محسوس کے رہ گئی۔ یہ دیکھو نا، میں نے ناک چھدوائی ہے، کیسی لگ رہی ہے؟ اس نے اپنی سرخ ناک کی طرف اشارہ کیا تو اس نے ایک سرسری نگاہ ڈالنی چاہی، لیکن وہ نگاہ اس کے چہرے پہ جا کے ٹھہر سی گئی۔ اس کا جاذبیت میں لپٹا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو چکا تھا۔ وہ اچانک کسی خواب سے جاگا اور اس کے چہرے سے نگاہ ہٹاتا رخ بدل گیا۔ یہ زنانہ سوال مجھ سے نہ کیا کریں، اس نے ناگواری سے ٹوکا۔ پلیز خان، بتاؤ نا۔ وہ ٹھٹکی۔ اچھی لگ رہی ہیں، اس نے مختصراً کہتے قدم بڑھانے چاہے، لیکن قدم تھم گئے اس کے اگلے سوال پہ۔ تو میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کے سوال میں اور اس کے چہرے میں نہ جانے کون سے رنگ تھے کہ اس کے اندر خطرے کی گھنٹی بجی۔ اس نے اس گھنٹی کی آواز کو گھونٹنا چاہا۔ پتہ نہیں، میں نے غور سے نہیں دیکھا، نہ دلچسپی رکھتا ہوں، دو ٹوک اور سرد انداز میں کہتا وہ نکلتا چلا گیا، یہ جانے بغیر کہ اس کے الفاظ نے پیچھے کھڑے وجود پہ کس کس انداز سے وار کیا تھا۔ وہ ابھی کمرے میں آئی تھی، تھکن سے چور بدن کو بیڈ پہ گرنے کے سے انداز میں پھینکا۔ آج کا دن بہت تھکاوٹ بھرا تھا اور آج ہونے والے واقعات نے اسے ذہنی تھکاوٹ سے دوچار کر دیا تھا۔ پورے دن کو سوچتے اس نے آلکسی سے کروٹ لی تو ہاتھ کسی چیز سے ٹکرایا۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا تو وہ خوبصورت گفٹ ریپر اور کارڈ میں لپٹا کوئی گفٹ تھا۔ وہ حیرانی سے سیدھی ہوئی اور گفٹ ہاتھ میں پکڑا۔ وہ بہت حیران تھی کہ یہ کس نے رکھا اور اسے بتایا بھی نہیں۔ اس نے تجسس سے کارڈ کھولا۔ میرے لیے میری زندگی کی سب سے قیمتی نعمت کے نام اس کی جیت کا تحفہ۔ کارڈ پہ لکھی تحریر نے اسے ساخت کر دیا۔ اس کا دل انتہائی گہرائیوں میں ڈوبا۔ اس پہ کوئی نام نہ لکھا تھا اور اس کی ضرورت بھی نہ تھی، لفظوں نے خود تعارف کروا دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ گفٹ اس کے کمرے تک کیسے آیا، لیکن اسے اس بات کا بھی یقین تھا کہ اس کے گھر والے اس گفٹ سے بے خبر ہوں گے۔ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ ساکت بیٹھی تھی جب موبائل کی آواز نے اس کے اندر آگ لگا دی۔ اس نے جھپٹ کے بغیر دیکھے موبائل کان سے لگایا۔ کیوں نہیں سمجھتے آپ؟ نہیں چاہیے مجھے محبت آپ کی، کیوں کروانا چاہتے ہیں اپنا عادی؟ نہیں کر سکتی میں یہ سب، محبت کی اجازت نہیں ہے مجھے، نہیں ہے، پلیز مجھے اذیت سے نکال دیں شاہ، پلیز۔ وہ مسلسل کرلا رہی تھی جب دوسری جانب سے آتی آواز نے اس کی رگوں میں دوڑتا خون جما دیا۔ ارے واہ میری پیاری، میرے منظر سے ہٹتے ہی مجھے بھول گئی، کس سے عشق معشوقی ہو رہی تھی، کس کی موت لکھوا رہی ہو۔ اس کی سفاکیت اور خباثت سے پر آواز نے اس کا خون خشک کر دیا۔ اب کیوں مر رہی ہو؟ بتاؤ کون ہے وہ جس سے یہ سب کہہ رہی تھی؟ بولو۔ وہ دھاڑا تو وہ کانپ اٹھی۔ کوئی نہیں، اس نے حلق تر کرتے کرلاتے دل پہ پاؤں رکھتے اسے جواب دیا۔ تم شاید بھول رہی ہو، تمہاری زندگی میں میرے علاوہ کوئی نہیں آئے گا، اور جو آیا وہ… اس نے خباثت سے بات ادھوری چھوڑتے اس کا سانس حلق میں اٹکایا۔ نہیں، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ وہ مارا جائے گا میری جان۔ کیوں سب کی دشمن بنی ہو؟ کیوں بھول جاتی ہو کہ تمہارے لیے اس دنیا میں اکیلا مرد میں ہوں؟ سمجھی؟ وہ غرایا۔ وہ لرز اٹھی۔ جی کیا سمجھی؟ اس نے اس کے ضبط کا امتحان لیا۔ میرے لیے تمہارے علاوہ کوئی مرد نہیں۔ آہوازاری کرتے دل کی دہائیاں پرے کرتے وہ بے حسی سے خود کو ضرب کرتی بولی۔ اس کی سفاکیت اور خباثت سے پر آواز نے اس کا خون خشک کر دیا۔ اب کیوں مر رہی ہو؟ بتاؤ کون ہے وہ جس سے یہ سب کہہ رہی تھی؟ بولو۔ وہ دھاڑا تو وہ کانپ اٹھی۔
کا کوئی نہیں، اس نے حلق تر کرتے کر لاتے دل پہ پاؤں رکھتے اسے جواب دیا۔ تم شاید بھول رہی ہو، تمہاری زندگی میں میرے علاوہ کوئی نہیں آئے گا، اور جو آیا وہ… اس نے خباثت سے بات ادھوری چھوڑ دے اس کا سانس حلق میں اٹکایا۔ نہیں، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ وہ مارا جائے گا میری جان، کیوں سب کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ کیوں بھول جاتی ہو کہ تمہارے لیے اس دنیا میں اکیلا مرد میں ہوں؟ سمجھی؟ وہ غرایا۔ وہ لرز اٹھی۔ جی کیا سمجھی؟ اس نے اس کے ضبط کا امتحان لیا۔ مم، میرے لیے تمہارے علاوہ کوئی مرد نہیں۔ آہ وزاری کرتے دل کی دہائیاں پرے کرتے وہ بے حسی سے خود کو ضرب کرتی بولی تھی۔ اسے لگا کہ شاید اس سے بڑی ذلت کی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ وہ آج خود کو ایک کٹ پتلی سمجھ رہی تھی جس کی ڈور واقعی اس شخص کے ہاتھ میں ہے۔ شاباش، چلو سب کو خوش کرتی ہو۔ ابھی اپنے یار کو بھی کر رہی تھی، اب اپنے ہونے والے شوہر کو بھی کرو۔ کال کرو، ویڈیو حجاب اتار کے کرنا۔ اس کی اس غلیظ بات پہ اس کا رنگ لٹھے کی طرح سفید پڑا۔ اتنی ذلت! وہ مرنے لگی۔ جلدی کرو، نہیں تو وہ کروں گا کہ تم یاد رکھو گی۔ تمہاری بھتیجی کی ایسی ویڈیو بناؤں گا کہ پناہ مانگو گی۔ تمہارے اس یار کو ایسی موت ماروں گا کہ تم کسی کو سوچنے سے پہلے 100 بار سوچو گی۔ اس نے اسے موت کے منہ میں ڈالا تھا۔ سوچو مت، جلدی کرو۔ وہ دھاڑا، وہ شک بیٹھی رہی۔ جہان! وہ حسب معمول تیزی سے باہر کو نکل رہا تھا۔ اس کے قدموں کی رفتار اس کی عجلت کو ظاہر کر رہی تھی۔ جب احمد شاہ کی پکار نے اسے بریک لگائے، جو لاؤنج میں زہرہ بیگم اور باقی سب بڑوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ جی پاپا۔